بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹ عزت سے، اور جلد باز انسان کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے اور بے ایمان دھوکے باز کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ یہ زندگی دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور رہنا ہی بہتر ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی گھمنڈ سے بڑھ کر ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ تم سے کتنا خوش ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا یہی اصل مردانگی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اتنے سخت بھی نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، تمام تعریف اسی ذات کے لیے ہے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اس سے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ 1 کروڑ کی بات، انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل تو بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دنیا تم اس وقت تک نہیں ہار سکتے جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احساس، اور نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو۔ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ تو مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جو شخص تم پر غصہ کریں مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کریں، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے، لوگ جان لیں کہ تم ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں تحریر میں غلطی ہو گئی ہے، آپ لوگ نظر انداز فرما دیں۔ دوستو، جس کو علم نہیں ہے وہ علم سیکھنے میں شرم نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے کبھی دکھ نہ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، حسد نہ کرنے سے بدن
تندرست رہتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں آداب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم شیطان کے پاس بھی تھا، مگر شیطان آداب سے محروم تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، موت ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ خدا سے جب بھی مانگو تم مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ سوچ سمجھ کر بولو، اس لیے کہ بعد میں افسوس نہ ہو۔ زبان سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نے فرمایا، مجھے اس شخص پر غصہ آتا ہے جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا اور انصاف کرنا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عادت بھی پیدا کرو، آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی پرندہ اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ حضرت علی کا سنہرا قول، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 1000 غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع یعنی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، زندگی میں قسم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانی چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل توڑ بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اس کو اڑا دینا۔ 100 دوستوں سے وہ ایک شخص اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے،
لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو تو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں باپ انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ میری اصلاح فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔